میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں، میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا ہم سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا، نظریہ ہوگا، منشور ہوگا، آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے، لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے وہ حل کیے، اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ غیر ملکی افواج نے شکست کا افغانستان جو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے اندر، تو اس میں خارجہ محاذ کے موجودہ وزیر خارجہ کو کیا کابل جانا چاہیے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بطور وزیر خارجہ کابل نہیں. تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا، کہ اتنے سارے ممالک، اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مثلا ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو
ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں، اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. اکبر ڈان کیا لیکن جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ مسائل تھے آپ نے ڈسکس کیے، پنجاب میں بھی کچھ مسئلے تھے، پیپلز پارٹی کو تفریح حکومت میں بٹھاوت کے لیے. بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے بھی بات نہیں ہوئی. یہاں پر مطلب لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے 30 گھنٹے. دوسرے کی واجبات کا بھی ایشو چل رہا ہے ان کا وفاق کے ساتھ. آپ اس وقت حکومت میں ہے، ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، اور غریب جو ہے وہ 3 فٹ کی زمین کے اندر چلا گیا ہے. ایک تو یہ بلنگ ہے جو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک آپ کا بل 3500 آئے گا اور پھر 8000 ایڈ ہوں گے. اگر 201 ہو گیا تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ دوسرا ہے کہ جبکہ ریاست نے یہ کنٹرول پالیسی کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے کندھا دیا ہوا ہے، اور اس بار بھی آپ نے پیٹوں کی مسئلہ کی. آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ 2014 میں ہم نے آپ کو اجازت دی، آپریشن کیا، آپ گئے 2018-19 تک سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، دربدر ہوئے، پھر آپ گئے کس کی اجازت سے گئے؟ وہاں جا کے آپ نے مذاکرات کیے اور ان کو لے کے آئے. تو یہ جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، تو اس میں آپ لوگ بات نہیں کرتے. تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے.